سنو یار، زور لا کے نعرہ لائی دے، ہولی ہولی نہیں. تاجدار ختم نبوت، ہمت کرو، تاجدار ختم نبوت. آؤ میرے کریم نبی کے غلام، اللہ کا قرآن پڑھے. میرا پروردگار ایک اور مقام پہ فرماتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. میرا پروردگار فرماتے ہیں میرے سونے حبیب، جب یہودی کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے، میرے نبی قرآن سناتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ قرآن ہے. قرآن کے نازل ہونے پہ شک کیا یہودیوں نے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ایک دلیل بھی ہے جو اس وقت کے یہودیوں نے پیش بھی کی ہے، ایک آرگومنٹ بھی ہے، ذرا توجہ کرو. یہودی کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس اللہ نے تورات بھی اتاری ہے. جب تورات آئی ہے تو نجمن تھوڑی تھوڑی کر کے تو نہیں آئی ہے، تورات جب آئی ہے تو ایک ہی بار آئی ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ نے تورات ایک بار عطا کی تھی، اگر اسی نے یہ بھی اتارا ہے تو جس طرح تورات ایک ہی بار اتاری ہے اس طرح قرآن بھی ایک ہی بار کیوں نہیں اترا ہے. یہ سوال تھا ان کا یہودیوں کا. یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن ہے، اس نے تو تورات بھی اتاری ہے، تورات ایک ہی بار، قرآن تھوڑا تھوڑا، یہ کیوں ہے؟ اگر یہ بھی اس کا ہی ہے تو ایک ہی بار اترتا نا. یہ سوال کر رہے تھے انکار کرنے کے لیے. میرے نبی علیہ السلام خاموش، ابھی بولے نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی لیکن اللہ یشہد، یہ گواہی نہیں دیتے تو نہ دے، آپ کی شانوں میں فرق نہیں آئے گا. آپ مجھے مانیں گے، رب آپ کو مانے گا. اللہ گواہی دے رہا ہے جو بھی اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ اپنے علم مبارک کے ساتھ نازل فرمایا ہے. اس آیت کی تفسیر میں نا دو قول مفسرین کی، اس کو سمجھنا ہے آپ. بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں جو شہادت ہے نا، جس کے لیے شہادت ہے، یعنی مشہود لہو، وہ قرآن ہے. یعنی اللہ نے قرآن کے لیے گواہی اتاری کہ میں گواہی دیتا ہوں قرآن سچا ہے. اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں مشہود لہو حضور کی ذات ہے. با اس صورت میں بما انزلہ میں با اس صورت میں مصاحبت کی ہوگی. میں ٹیکنیکل نہیں جا رہا، بالکل آسان کر دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ گواہی حضور کی دی ہے اور جس چیز کے ذریعے گواہی دی ہے وہ قرآن ہے. توجہ کرنا، دو قول ہیں، ہم دونوں کو ہی مانیں گے. ہم یہی کہیں گے مشہود لہو یا قرآن ہے یا صاحب قرآن ہے. جو بھی مانو بات سچی ہے. ہم نے تو یہی کہنا ہے بھیجنے والے کا کلام بھی سچا ہے، نبیوں کا امام بھی سچا ہے. شعر سناؤں گا آپ کو ذرا ذوق سے، توجہ سے. جس کی گواہی بڑی ہو وہ بڑا ہوتا ہے، جس کی گواہی جتنی بڑی وہ اتنا بڑا ہے. حضرت صدیق سب سے بڑے امت ہے. ایڈی ہولی تھی ایڈا بڑا عقیدہ، سبحان اللہ اونچی کرو. میں کیا کہ امت میں سے سب سے افضل صدیق اکبر. کیوں افضل؟ کیونکہ گواہی بڑی ہے. کون گواہ ہے؟ نبی بھی گواہ ہیں، علی بھی گواہ ہیں. تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ گواہی بڑی ہو تو بندہ بڑا، جتنی بڑی گواہی اتنا بڑا درجہ، جتنی بڑی گواہی اتنا بڑا رتبہ. ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے جن کا گواہ خود خالق کائنات ہے.
لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. مجھے یہ آگے بیٹھے ہوئے بندے بھی بولتے چاہیے سبحان اللہ اونچی آواز سے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے آواز آئے ہم نے اپنے بڑوں سے. اچھا بھائی گل یہ بنی 4 5 10 بندے لب جانا جنہیں پڑھنا ہے تو گل بڑی ہے. سارے بے شک نہ پڑھو پر جنہیں پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کرو. میرے پتہ لگے میں ویکھنا ہے حاضری لگنی ہے. بھائی جنہیں نہیں پڑھنا تھلے رکھ لو پکی گل ہے. جنہیں پھر نہ پڑھیا میں انہوں برا لینا ہے تے دعائے قنوت بھی میں سن لینی. توجہ بھائی ہمت نال. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے. یہ بڑیاں کو سن کے منیے تا بھی بڑی گل ہے. اساں مننے ہیں بڑیاں اساں وہ نہیں جڑے آکھیے کھا پی کے حرام کر لئیے کہ بابے تے ککھ نہیں. جنہ دا صدقہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے نہ ہوں دے حضرت مجدد پاک نہ روک دے اکبر رو کہ بندیاں نے آج بھی کسے بت کی پوجا کر دیا ہونا سی. یہ تو دین اس کا ہے نا اللہ کا. اس نے بچانا ہے اپنا دین محفوظ رکھنا ہے. لیکن جو بندے استعمال کیے اس نے جو بندے ذریعہ بنائے اس نے ان کا بھی کوئی احسان ہے کہ کوئی نہیں. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہے کہ ہمارے باپ دادا کو جن کی زیارت سے کلمہ نصیب ہوا بندہ ان کی قبریں اکھاڑنا شروع کر دے بہت ہو گئے. آج یہ ٹرینڈ ہے بے ادبی بزرگوں کی اولیاء کی کرامتوں کا مذاق. ایک بات یاد رکھ لیں وہ تو بزرگ ہیں وہ تو اولیاء ہیں. میں بالکل ایسی بات کروں گا کہ سارے میرے ساتھ سمجھیں گے. یہ ساڈی گلی کا ایک بندہ فوت ہو جائے بزرگاں دی گل ہی بڑی بڑی ہے نا جی. ہماری اس گلی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے چنگے بھی کردا ہوگے تے ماڑے بھی کردا ہوگے کدی پڑھدا ہوگے تے کدی نہ پڑھدا ہوگے فوت ہو جائے سانو کوئی بندہ او دے فوت ہون تو بعد پوچھے بندہ کیسا سی اساں کی آکھنا ہے پھر بولو کی آکھنا ہے کیوں آکھنا ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے. حدیث سرکار دی اذکروا موتاکم بالحسنات جڑے جان والے نے انہاں نال ذکر جدوں بھی کرو چنگیاں لفظاں وچ کرو. ایک عام مسلمان دی گل کیا کرنا ویرو. ایک عام مسلمان جو اچھے بھی کرتا تھا برے بھی کرتا تھا ہمارے سامنے ہم گواہ ہیں اس کے گناہوں کے. اس کے باوجود آنکھیں بند کر جائے تو حکم نہیں ہے برائی بیان کرنے کا. حکم ہے پردہ ڈال اگر ہے بھی تو پردہ ڈال اس کی اچھائی بیان کر. ایمان سے بتاؤ پھر اس کی قبر کیوں اکھاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ جن کی زیارت سے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ نصیب ہوا ہے. شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی. میرے بھائیوں میں صرف نوجوانوں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے. ایک مسئلہ صرف میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں جیلوی صاحب کا پیروکار میں ایک مسئلے کا جواب دیں. اب آپ ہمارے سامنے تو آپ سے ہی کرنے ہیں نا وہ ہوتا